السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہی عطا کی تھی گل لالا کو نکھت، ہم نے ہی عطا کی تھی گل و لالا کو نکھت، تکمیل بہارا بخدا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں بعد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ جب بھی اٹھے موج صبا بن کے اٹھے ہیں، جب بھی اٹھے موج صبا بن کے اٹھے ہیں، پرکیف زمانے کی فضا ہم سے ہوئی ہے۔ عزیزان وطن، ہمارے لیے آج بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اور پورے ملک عزیز 77واں یوم آزادی کو احتشام کے ساتھ منا رہا۔ 15 اگست وہ مبارک تاریخ ہے جو تمام ہندوستانیوں کے لیے ہر سال خوشی و مسرت، الفت و محبت کا پیغام لے کر آتی ہے، کیونکہ 15 اگست ہی وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا ملک دولت آزادی سے مالا مال ہوا اور اس کے گلے میں آزادی کا پر افتخار صحرا سجا اور باشندگان ہند کو غلامی کے طوق و سلاسل سے نجات ملی۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوائے فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور پرچم اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان وارثان بلال اور سراخیل آزادی کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں نکل پڑے ہیں اور پوری بے خوفی سے جم کر باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرض کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا اور ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز، شرکش و بے باک کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے فولادی لشکر اور دیوار آہنی بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبد العزیز
عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی دوسروں کو برس ہاں برس کا انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا برق بیامہ تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانیت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی جانب کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادی پیمائی کرتے ہیں تو کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں تو کبھی پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولی کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرض کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ محترم حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے اور اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا۔ بہرحال اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیر سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 عیسوی سے لے کر سن 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال گزرے ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کو خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بعد ازیں اب میں نظم پیش کرنے کے لیے محمد ناطق کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم کا ایک مطلع سماعت فرمائیں۔
غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے، اور برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والوں، برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے۔ میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد سلمان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام اور عزیز رفقاء بزم، میرا موضوع خطابت ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات، یہ ایک ایسی روشن و بدیہی حقیقت ہے جس سے کسی فرد بشر کو مجال انکار نہیں کہ اتحاد اتفاق ایک ایسی زبردست طاقت و قوت ہے جو افراد، قوموں، جماعتوں، حکومتوں اور سلطنتوں کی ترقی و عروج کی ضامن ہے، ان کی رفعت و بلندی کا زینہ ہے، ان کی عزت و شوکت کا راز ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو پھولوں کو نور نکہت، موجوں کو روانی و طغیانی عطا کرتی ہے، ستاروں کے جھرمٹ کو کہکشاں بنا دیتی ہے، جس سے سارا نظام شمسی قائم و دائم ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہی دلکش نرالے انداز میں فرمایا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط سے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور فرمایا، ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ محترم سامعین بزم، اس کے برعکس اختلاف و انتشار اور آپسی کی رساکشی و خانہ جنگی ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو زوال و ادبار، فلاکت و نکبت، محکومی و غلامی کا ناسور ہے۔ یہ منحوس صفت ہے جو قوموں، معاشروں اور بڑی بڑی حکومتوں، سلطنتوں کو گھل کی طرح کھا جاتی ہے اور ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ الغرض اتحاد اتفاق اور اسی کرشمہ سازیاں اگر تاریخ کے روشن و تابناک ابواب ہیں، تو دوسری طرف اختلاف و انتشار اور اس کی فتنہ سامانیہ بھی تاریخ کے روشن جبی پر بدنما داغ ہیں۔ ذرا انصاف کی ذات بتلائیے،
کہ آخر وہ کون سی برقی قوت تھی جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو جو رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے خانوں میں بٹے ہوئے باہم دست گریباں تھے، جن کی ساری توانائی اور قوتیں آپسی اختلافات کی نظر ہو چکی تھی، ان کو کس برقی قوت نے ایک مضبوط اور مستحکم قوم بنا دیا تھا کہ انہوں نے روم و ایران جیسی عظیم سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ کبھی انہوں نے مغرب کی وادیوں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ اکبر کا نعرہ مستاں لگایا تھا۔ تو سنو اور غور سے سنو، تاریخ ہمیں غیر جانبداری کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ یہ وہی اسلامی و ایمانی اتحاد و اتفاقی قوت تھی جو بدر احد کے میدانوں میں تیغ بیریاں بن کر چمکی، اور کبھی خیبر و خندق کی وادیوں میں باطل پر برق بے اما بن کے گری۔ یہ وہی اسلامی و ایمانی اتحاد و اتفاق تھا جو یرموک و قادسیہ کے معرکوں میں دشمنوں کی صفوں کے صفیں الٹ رہا تھا، اور کبھی مٹھی و جماعت مجاہدین کے اتحاد و اتفاق اور ان کی ایمانی جوش و ولولے نے بشاور میں باطل کو شکست فاش دے کر اسلامی اسٹیٹ قائم کیا تھا۔ اور یہی اسلامی ایمانی اتحاد اتفاق تھا جس نے مادر وطن ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا تھا اور اس کو صرف تام آقاؤں کے چنگوں سے نجات دلائی تھی۔ مگر حیف صد حیف، ارض و سما، شمس قمر نے دردناک اختلاف و انتشار کے دردناک مناظر بھی دیکھے۔ احد کے میدان میں جیتی ہوئی جنگ کو کس چیز نے شکست میں بدل دیا تھا؟ آخر یہ وہی اختلاف تو تھا جو اگرچہ اجتہادی درجے کا تھا۔ عباسی حکومت کی اینٹ سیٹ کیوں بجا دی گئی؟ ان پر تاتاریوں کی الغار کیوں ہوئی؟ اندلس کے چمنستانوں سے مسلمانوں کو کس چیز نے بے دخل کیا تھا؟ خلافت عباسیہ جس کا ڈنکا سارے عالم میں بجتا تھا، اس کی قبائے عظمت و شوکت کو کس چیز نے تار تار کیا تھا؟ اور ہندوستان سے اسلامی حکومت کیوں کر ختم ہوئی اور برسوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا؟ اور آج بھی دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں ہماری طاقت کیوں فنا ہو رہی ہے؟ ہم اپنی تمام قوتوں کے باوجود مغلوب و مقہور کیوں ہیں؟ ہمارا سابقہ حسن جمال کا تاج محل ہماری عظمت و شوکت کا مینار کیوں بکھرتا چلا جا رہا ہے؟ ہم اوج سریہ سے تحت السلام میں کیوں گر گئے ہیں؟ اگر انصاف پسندی کے ساتھ ہم جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہماری آپسی اختلاف و انتشار اور کرسی اقتدار کی ہوس نے ہمیں منحوس دین دکھلائے ہیں، جو ہم نے وہ ابدی و سرمدی پیغام بھلا دیا جو ہمیں تقریباً 1450 سال قبل قرآن مجید اور زبان نبوت نے دیا تھا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ہم نے اس روحانی روح اسپرٹ کو کھو دیا جو ہم نے نواز و قربانی و حج کے اعمال سے پائی تھی، جہاں بطالِ رنگ و خو پاش ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسجد اقصیٰ کے منارے، بابری مسجد کا ذرہ ذرہ، مظلوموں و بے کسوں کا لہو ہمیں دعوت اتحاد دے رہا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو باطل تو دشمنوں کا اتحاد، اسرائیل و عیسائیوں کا اتحاد ہمیں پاش کر دے گا۔